السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا دوست اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک کرنٹ افیئر کے بارے میں کہ نون لیگ کا ایک اور کارنامہ، مریم نواز شریف کا ایک اور اکاؤنٹ جیلی نکل آیا۔ جی ہاں، جس طرح ان کے اکاؤنٹ جیلی نکل رہے ہیں اسی طرح ایک اور اکاؤنٹ جو ہے وہ جیلی نکل آیا ہے۔ اس اکاؤنٹ کی تفصیلات دیکھنے کے لیے اور خصوصی رپورٹ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں اور ثبوت کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی وہ سبسکرائب کریں۔ جی تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک جیلی اکاؤنٹ کے بارے میں ہے کہ مریم نواز شریف کا ایک اور اکاؤنٹ جیلی نکل آیا ہے۔ بہت زیادہ ایسے جو ہے وہ عدالتی کارروائیاں بھی جاری ہیں، لیکن نت نئے دن اور ہر روز ایک نئی جو دھچکا دینے والی معلومات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس بار جو معلومات ملی ہیں اس میں یہی ہے کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک اور اکاؤنٹ جیلی نکل آیا ہے۔ آج کل وہ جلسے کی تیاری میں مصروف ہیں اور حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا جلسہ کرنے والی ہیں۔ میں کسی سیاسی سپورٹر یا سیاسی ورکر کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، میں ایز اے انفارمیشن آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں اور پاکستان افیئرس کے بارے میں ہی بات کرنا میرے چینل کی سب سے پہلی اور آخری کوشش ہوگی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کے صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے بڑا معاملہ سامنا آ گیا ہے۔ ان کے فالورز میں سے تقریباً 80% اکاؤنٹ روبوٹ یا جیلی نکلے ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر نظر رکھنے والے اکاؤنٹ نے بڑی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جی ہاں، اس بار جو جیلی اکاؤنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کا نکلا ہے وہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ کوئی سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ سوئس اکاؤنٹ ہے، نہ امریکن اکاؤنٹ ہے، نہ وکی لیکس ہے۔ اس بار جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور میں نے اسی لیے ہی یہ ویڈیو بنائی ہے، صرف اور صرف انفارمیشن کے طور پر اور کرنٹ افیئر کے طور پر، وگرنہ نہ تو میں کسی سیاسی سپورٹر کی حیثیت سے یا کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی حیثیت سے یہ نہیں کر رہا۔ میں ایز انفارمیشن کے طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نئی رپورٹ آئی ہے ٹویٹر اکاؤنٹس کے بارے میں، اس میں یہ انکشاف کیا گیا اور پروف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی واضح اور جامع پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انفارمیشن دی ہے اور انشاءاللہ جو آپ کو انفارمیشن دی جائے گی وہ عین درست اور بہترین طریقے سے ہوگی۔ آج تک جتنے بھی اکاؤنٹ جیلی نکلے ہیں وہ بینک بیلنس کے حوالے سے یا جائیداد کے حوالے سے ہیں، وگرنہ اس طرح کی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے اور یہ پہلا کیس جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ انکشاف کس نے کیا اور کس بنیاد پر کیا اور کس وجہ سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے زیادہ تر جو فالوورز ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، ان کو جیلی قرار دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹویٹر اکاؤنٹ پر نظر رکھنے اور جائزے کا کام کرنے والے میڈی ٹویٹس
نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز کے فالوور میں سے 80% روبوٹ یا جیلی ہیں۔ ان میں زیادہ تر اکاؤنٹس بوٹ اکاؤنٹس ہیں، یعنی انہیں کوئی انسان نہیں چلا رہا ہوتا، یہ روبوٹ سے نکلا ہے۔ اور آپ روبوٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ خود ساختہ، اس کا جو مطلب بنتا ہے یہ ہے خود ساختہ اکاؤنٹ بنانا، خود ساختہ کام کروانا۔ روبوٹس کا یہ مین مقصد ہے بنانے کا، اسی سے بوٹ اکاؤنٹس نکلے ہیں، خود ساختہ اکاؤنٹ، یعنی انہیں کوئی انسان نہیں چلا رہا بلکہ یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے چلائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو انفارمیشنز ہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے چلائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی آئی ٹی اسپیشلسٹ اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں جو نالج رکھتے ہیں وہ ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے چلا سکتے ہیں۔ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس سے آپ جس چیز کے بھی فالوورز بڑھانا چاہیں وہ بڑھا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے چینل کے ہوں، یوٹیوب چینل کے یا فیس بک آئی ڈی کے یا ٹویٹر یا انسٹاگرام، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے آپ فالوورز کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ کو اسی طرح سے ہی ہینڈل کیا گیا ہے تاکہ ان کے فالوورز کی تعداد دن بدن بڑھتی رہے، اور یہ محسوس کروایا گیا ہے کہ ان کے فالوورز جو ہیں وہ ان کے جیالے اور ان کے سیاست پسند ہیں۔ کراچی میں کمپیوٹر کے شعبے پر نظر رکھنے والی ماہر سائبر سیکورٹی حمزہ قریشی نے ان اکاؤنٹس کے حوالے سے بتایا کہ بوٹ اکاؤنٹس پاکستان میں مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیسے دے کر بنوائے جاتے ہیں اور عام طور پر یہ لائکس وغیرہ بڑھانے یا ٹرینڈ چلوانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر اس چیز کو بڑھاتا ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں لائکس ہیں، فالوورز ہیں، ری ٹویٹ کروانا ہے یا اس طرح کی اتنی ہیں، شیئر بڑھانے ہیں اور اس کے بعد ویوز دیکھنے ہیں، ویڈیو پہ بڑھانے ہیں، تو یہ ساری جو انفارمیشنز ہیں وہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور یہ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو یہ سافٹ ویئر تیار کر کے کمپنیوں کو پیسے دے کر بنوائے جاتے ہیں اور اس طرح ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے۔ یہ اکاؤنٹس کوئی انسان نہیں بلکہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں بوٹ اکاؤنٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بوٹ اکاؤنٹ کون سے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ ایسے اکاؤنٹس یعنی جو رپورٹ والا کنسیپٹ ہے وہ یہیں پہ استعمال ہوتا ہے، خود ساختہ، یعنی خود ساختہ اکاؤنٹ بنوا کے صرف ان کو فالوورز کیا جاتا ہے، نہ کوئی وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں نہ کچھ اور ان کا کردار ہوتا ہے، جسٹ کسی بھی چیز کے فالوورز کو بڑھانے کے لیے ایسے سافٹ ویئر تیار کیے گئے ہیں۔ اور انہی سافٹ ویئر کی بنیاد پر مریم نواز شریف صاحبہ کے فالوورز کی تعداد کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ مزید آپ اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ ان کی کل تعداد کتنی ہے اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی جو بوٹ اکاؤنٹس اور جیلی اکاؤنٹس ہیں ان میں فرق کیا ہے، جیلی کسے کہتے ہیں اور بوٹ اکاؤنٹس کسے کہتے ہیں۔ جو کراچی میں ماہر کمپیوٹر ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ جیلی اور بوٹ اکاؤنٹس میں فرق ہے۔ جیلی اکاؤنٹ کے پیچھے تو انسان ہی ہوتا ہے، جیسے کوئی اپنے ایک سے زائد فیس بک یا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا لے تو اضافی اکاؤنٹ جیلی سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو وہ ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتا ہے وہ تو اس کے لیے ریئل اکاؤنٹ ہے، لیکن وہ زیادہ تر اکاؤنٹ بنا لے، کبھی کبھار استعمال کر لے یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے یا استعمال نہ بھی کرے تو وہ جیلی اکاؤنٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ بوٹ اکاؤنٹس کا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ ان کے پیچھے تو کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف اور صرف کمپیوٹر کا کمال ہوتا ہے، کمپیوٹر ہی
خود بخود ایسے اکاؤنٹ بناتا جاتا ہے، اور جس اکاؤنٹ کے فالوورس یا لائکس یا دوسری چیزوں کو بڑھانا ہو تو وہ آسانی سے ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ جو مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ کے لحاظہ کا کام کرتی ہیں، انہوں نے ہی یہ رپورٹ جاری کی ہے، اور انہی کی بدولت ہی یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ یعنی ایک جھوٹے طریقے سے، ایک غیر قانونی طریقے سے، ایک ایلیگل کام کی بدولت، یعنی یہ کام کروائے جاتے ہیں، پیسے دے کر کام کروائے جاتے ہیں، یعنی پر فالورز 5 to 7 روپیز، اور لوگ جو ہیں وہ آن لائن ورک کرتے ہیں، اسی بنیاد پر کرتے ہیں، کمپنیز کے ساتھ، سافٹ ویئر کے ساتھ جو علاق ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس میڈی ٹویٹ نے مریم نواز کے فالورز کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ لیگی رہنما کے 55,92,493 فالورز ہیں۔ یہ ان کے اصلی فالورز کی تعداد ہے جو اس وقت ٹویٹر پر ہے۔ اصلی سے مراد یعنی تمام کے تمام ریئلز نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹوٹل فالورز یہ ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے، اس کمپنی نے جو بتایا ہے کہ ان کے فالورز ڈیلی کون سے ہیں، ان میں سے 55,92,493 اور کس بنیاد پر کہا ہے۔ تاہم ان میں سے 10 لاکھ فالورز کا کوئی ایک بھی فالور نہیں ہے، یعنی 10 لاکھ فالورز ایسے فالورز ہیں جن کا ایک بھی فالور نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اکاؤنٹ کو چلاتے نہیں ہیں۔ جب چلاتے نہیں ہیں تو ان کا فالور بھی نہیں بنتا، اور وہ کوئی رپورٹ یعنی کوئی چیز ٹویٹ کرنی ہو وہ کوئی ٹویٹ بھی نہیں کرتے، اور کوئی انفارمیشن بھی شیئر نہیں کرتے۔ وہ صرف ایک مرتبہ بنایا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو فالو کیا گیا، اور اس کے بعد ان کا ٹویٹر سے کوئی بھی کنیکشن نہیں رہا۔ جبکہ 7,43,906 فالور کا صرف ایک فالور ہے، یعنی پھر انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں 7,43,906 فالورز جن کا صرف ایک فالور ہے۔ اسی طرح مریم نواز کے 14,39,946 فالور کے صرف 2 سے 5 فالورز ہیں، یعنی فالورز جو ہیں وہ 1 2 یا 3 4 ہونا یہ ایک نگلیجبل بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہی اکاؤنٹ بنا کے بس ایک دوسرے کو لائک کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو فالو کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، اور یہی طریقہ کار، یہی میکانزم اور یہی پروسیجر اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کہ چند لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی فالورز نہیں ہے، پھر کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ایک فالور ہے، پھر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے 5 سے 7 فالورز ہیں۔ یعنی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بوٹ اکاؤنٹس کی بھرمار کتنی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انہیں مائنس کر دیا جائے تو باقی 24,08,000 فالورز ہی بچتے ہیں، جنہیں ممکنہ طور پر انسانی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کے فالور میں شامل 20,31,918 اکاؤنٹ سے اب تک ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا گیا۔ 6,85,416 فالورز اکاؤنٹ سے صرف ایک ٹویٹ، جبکہ 10,06,024 اکاؤنٹ سے صرف 2 سے 5 ٹویٹ کیے گئے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کا بہت بڑا حصہ بوٹ اکاؤنٹ پر مشتمل ہے۔ یعنی ان بوٹ اکاؤنٹس کو صرف اور صرف مریم نواز شریف صاحبہ کو فالورز کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، بس 1 یا 2 ٹویٹ کر دیے یا چلے۔ وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے آپ نے کہا جن کا کوئی فالور نہیں ہوتا وہ بوٹس اکاؤنٹ ہوتے ہیں، پھر آپ نے کہا جن کا ایک فالور اور 2 سے 5 فالورز ہیں وہ بھی دوسرے ہوتے ہیں، بوٹس اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ کبھی کبھار ٹویٹر اکاؤنٹ بنانے کے لیے، کسی کو فالو کرنے کے لیے وہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ کسی کو فالو اس لیے کریں گے کہ آپ 1 یا 2 ٹویٹ کریں، یا 1 2 فالورز آپ کے ہونے چاہیے، تو اس لیے وہ فالورز 2 سے 5 فالورز بنانا بہت ہی آسان کام ہے،
اور یہ کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان اکاؤنٹس کو بوٹ اکاؤنٹ ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ صرف ایک مرتبہ ہی استعمال ہوئے ہیں فالوورز کرنے کے لیے، یا اس ٹویٹر اکاؤنٹ کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کہ آپ اس وقت تک فالو نہیں کر سکتے جب تک 1 یا 2 ٹویٹ نہ کریں یا 2 سے 3 آپ کے فالوورز نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ آئی ٹی اسپیشلسٹ اور کمپیوٹر ماہرین جو ہے یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ان اکاؤنٹس کو جو بوٹ اکاؤنٹس کہا گیا ہے، ان اکاؤنٹس کو صرف اور صرف کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کس بنیاد پر وہ اکاؤنٹ بوٹ اکاؤنٹ کہلائے جا رہے ہیں، یعنی ان کو انسانوں کے اکاؤنٹس تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان ٹویٹ اکاؤنٹس کو صرف اور صرف مریم نواز کے ٹویٹس کا لائک اور ری ٹویٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی مدد سے ان کے فالوورز کو مصنوعی طور پر بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کے 76% ٹویٹر فالوورز جعلی اور بوٹ اکاؤنٹس ہیں۔ مؤخر انگریزی اخبار بزنس ریکارڈز نے اس رپورٹ کے حوالے سے کراچی کے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کے حوالے سے بتایا کہ اس طرح کی بوٹ اکاؤنٹس کی فوج صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کھڑی کی جاتی ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اکثر جو ہے یہ فوج استعمال کرتی ہے کہ ان بوٹ اکاؤنٹس بنایا جائے، اور یعنی تقریباً جتنے بھی ممالک کی فوج ہے یہ اس طرح استعمال کرتی ہے کہ ان کے جو پیج ہے فوج کا اس کے فالوورز کی تعداد بڑھائی جائے، اور تاکہ پتہ چلے کہ اس اکاؤنٹ اس فوج سے کے لوگ جو ہیں وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اسی بنیاد پر ہی ان اکاؤنٹس کو بوٹ اکاؤنٹس کہا گیا ہے۔ تقریباً آلموسٹ جو 76% ہے، یعنی 76% ٹویٹر جو ہیں وہ مریم نواز کے جعلی اور بوٹس اکاؤنٹ ہیں، اور یہی بات بزنس ریکارڈر نے رپورٹ کے حوالے سے اسی طرح ایک اور مثال بھی دی ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ یہ وہ سافٹ ویئر ہے، یہ وہ بوٹ اکاؤنٹس کریٹر ہے جو فوج صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کھڑی کی جاتی ہے، یعنی جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اپنی جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے چینل والوں کی پڑھے، تو یہی مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بوٹ اکاؤنٹ سے اپنی فوج تیار کی جاتی ہے، یعنی اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پڑھانے کے لیے۔ یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، یعنی جو پاکستان کے علاوہ جتنے بھی ممالک کی فوج ہے، اگر ان کا کوئی پیج بنا ہوا ہے تو یہ اس طرح کا اسی طرح یعنی اپنی انا اور تسکین کے لیے اپنی ہی فوج بنانا، یعنی اپنے جیالوں یا اپنے چاہنے والوں کی تعداد کو بڑھانا، تاکہ دوسروں کو دکھا سکے کہ جی میرے اتنے فالوورز اور اتنے جو ہیں وہ میرے ٹویٹس کو لائک کرنے والے موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو انفارمیشن دینی تھی کہ اس قسم کا طریقہ کار بھی سیاستدان استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے اپنے رشتہ داری یا اپنے تعلقات یا اپنے کوئی اور ریلیشن شپ ہے تو وہ ان کو آپ کسی بھی قیمت پر داؤ پر نہ لگائیں، کیونکہ یہ سیاستدان اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے آپ کی ایک جعلی فوج بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کی فوج اپنے آپ کے فالوورز کی تعداد بڑھانے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایسا مت سوچیے گا کہ جس کے فالوورز اتنے ہوں وہ ٹھیک ہوگا، تو برائے مہربانی اس چیز پر توجہ دیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر۔